السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو میں آج ایک بات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کس چیز کا نام ہے، یا وہ زکوٰۃ کا نام تو انہوں نے سنا ہے لیکن زکوٰۃ کے مسائل کو وہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں کے لیے آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ دیکھیے، اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے وہ مال غریبوں کے صدقے میں دیا ہے، غریبوں کی دعاؤں کے صدقے میں دیا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا بھی ہے، ان اللہ یرزق بعضکم من بعض، تم میں سے بعض لوگوں کو جو اللہ مال دیتا ہے وہ بعض لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے دیتا ہے۔ تو یہ جو مال ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور یہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کا کہ نظام ہے، غریب بھی بنایا اللہ نے، امیر بھی بنائے۔ نہ ہم اپنے ہنر سے مالدار ہوئے ہیں، نہ اپنے بد ہنری سے ہم غریب ہوئے ہیں۔ جب اللہ نوازتا ہے تو بڑے بڑے بے ہنروں کو نواز دیتا ہے، اور جب چھین لیتا ہے تو بڑی بڑی تدبیروں کے بعد بھی کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں۔ آپ دیکھیے، 40واں حصہ مال کے اوپر زکوٰۃ کا فرض ہے، یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپے آپ کے اوپر زکوٰۃ بن جاتی ہے۔ 1000 میں 25 روپے آپ کے اوپر زکوٰۃ بن جاتی ہے، 2000 میں 50 روپے، 4000 میں 100 روپے، 5000 میں 250 روپے آپ کے اوپر زکوٰۃ بن جاتی ہے۔ اسی طرح آپ اپنی پورے مال کو جوڑیں اور اس میں سے فیصد زکوٰۃ نکال کر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ تو دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کسی جگہ کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک یہودی نے یہ سنا کہ جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جائے اس مال کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، وہ ہلاکت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس یہودی نے اپنا پورا مال کی زکوٰۃ دی اور اس مال کو اپنے کاروبار میں لگا کر کے اس جو قافلہ جا رہا تھا ملک شام، وہاں اپنا کاروبار کے لیے مال بھیج دیا۔ جب وہ قافلہ واپس آیا تو ڈاکو نے اس قافلے کو لوٹ لیا۔ تو یہودی سرچ بہت کرتا ہے۔ یہودی نے کہا کہ چلو یہ نبی نعوذ باللہ جھوٹا ہے، اپنے خاندان کے لڑکے اکٹھے کر رہا تھا کہ اگر یہ سچ ہوتا تو پھر وہ مال برباد نہیں ہوتا، اس لیے کہ میں نے اس کی پوری زکوٰۃ دی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی اور پھر پیچھے سے بھاگا ہوا آیا اور اس نے یہ اطلاع دی کہ وہ قافلہ تو لوٹا جا چکا ہے لیکن فلاں آدمی کا مال پورا کا پورا محفوظ ہے، ڈاکو لوگ جلدی میں اس کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ پھر وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ تو دیکھیے، جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ مال کی زکوٰۃ دینے کے بعد مال اس طرح پھلتا پھولتا ہے، یعنی اس میں ترقی اور برکت اس طرح ہوتی ہے جیسے کسی پیڑ کو موسم بہار آنے سے پہلے موسم خزاں میں موسم بہار میں چھانٹ دیا جائے، اور جب موسم خزاں آتی ہے، پت جھڑ کے بعد میں جو پتوں کا موسم آتا ہے، بہار کا موسم آتا ہے، تو اس پیڑ کو جس کے آپ نے شاخیں چھاٹ دی ہیں، کاٹ دی ہیں، اس کے اوپر پھر اس طرح سے پتے اور شاخیں بڑھ کر آتی ہیں کہ اس کا سایہ اور گھنا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس ٹائم میں کاٹنا، بہت سا بیوقوف آدمی کہہ سکتا ہے کہ تم پیڑ کو کیوں برباد کر رہے ہو، کیوں پیڑ کو برباد کر رہے ہو، لیکن جب بعد میں پتہ چلتا ہے، جب اس میں خوب پتے اور شاخیں آتی ہیں کہ اس کا سایہ اور گھنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جائے وہ مال بھی اسی طرح پھلتا ہے پھولتا ہے، اسی طرح ترقی ہوتی ہے اور اس میں خوب برکتیں ہوتی ہیں، غریبوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ غریب طلبہ بچے پڑھنے والے مدرسے میں وہاں آپ دیتے ہیں، ان کی دعائیں آپ کو ملتی ہے اور آپ کا مال ہلاکت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔